واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء إليه تقلبون فما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط فقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين فلما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فلما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء وما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ عنکبوت کی آیات ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے سلسلے میں اور ساتھ ہی مشرکین کو عبرت خیز وعید بھی سنانا ہے. پچھلے انبیاء کے واقعات کا بیان کا سلسلہ کچھ چل رہا ہے، جس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا.
اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ سب سنانے سے مقصود ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اور دوسری یہ کہ امت چونکہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس لیے اب کار نبوت کی انجام دہی اس کے ذمے ہے، اور جب اس کام کی انجام دہی اس کے ذمے ہے تو اس طرح کے حادثات اور واقعات کا پیش آنا بھی لازم ہے۔ اس لیے ہمیشہ ان واقعات کو امت کو اپنے پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اسی سے ان کے اندر صحیح راستے پر چلنے کے سلسلے میں استقامت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہی چیز ہے جو ان کو صحیح راہ پر تھامے رہ سکتی ہے، ورنہ آدمی کو ٹگمگانے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ فرماتے ہیں یاد کرو ابراہیم کو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ صرف اتنی ہی بات تھی، تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ لب لباب صرف اتنا ہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جھگڑا کل بھی تھا، آج بھی ہے، آج بھی یہی معاملہ ہے، اور جس طرح اس وقت کی برسر اقتدار طاقتیں مخالف تھیں، اسی طرح سے آج بھی دنیا میں جو برسر اقتدار طاقتیں ہیں وہ زیادہ تر باطل ہی کی طرف جھکاؤ رکھتی ہیں۔ اس واسطے کلمہ حق پر قائم رہنا یہ کچھ بہت کھیل تماشا نہیں ہے، اس پر وہی قائم رہ سکتا ہے جس کے سامنے اللہ کے وعدے اور وعیدیں ہوں، اور جو اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھتا ہو بلکہ اس کو ایک گزرگاہ کی حیثیت سے دیکھتا ہو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلمۃ حق عند السلطان الجائر، حق بات کہنا ظالم سلطان کے پاس کے نزدیک یہ جہاد ہے۔ سلطان کا لفظ آیا ہے، میں نے سلطان ہی کہا، ترجمہ نہیں کیا اس کا۔ اصل میں سلطان کا ترجمہ عام طور سے ہم لوگ اردو میں بادشاہ کر دیتے ہیں، وہ پورا ترجمہ نہیں ہے۔ سلطان کے معنی ہے اصل میں اقتدار کے، زور اور قوت کے اور غلبہ کے۔ یہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ بادشاہ اور حکمراں کہہ سکتے ہیں، اور یہ پبلک کی طاقت، پبلک فورس، عوامی طاقت بھی ہو سکتی ہے، برادری کی طاقت، اپنے قبیلے اور خاندان کی طاقت بھی ہو سکتی ہے۔ برادری سب کے سب باطل پر ہو، خاندان سب کے سب ناحق پر ہوں، اعزاء رشتہ دار سب کے سب ناحق پر ہوں، ان کے سامنے کلمہ حق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر قائم رہنا، عملی لحاظ سے بھی۔ یہ کتنا آسان ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہی تو چیز ہے نا کہ جس کی وجہ سے لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بہت سے تباہیوں میں مبتلا ہیں۔ تو کلمہ حق کہنا، اور اس کلمہ حق میں سب سے پہلی یہ بنیادی بات توحید کی ہے۔ آج مسئلہ توحید کا بھی آ گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی لوگ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ ذرا سی موہوم امیدوں کی خاطر شرکیہ باتیں کہہ رہے ہیں، شرکیہ کام کر رہے ہیں، اور شرکیہ اعمال میں شریک ہیں۔ تفصیل آپ خود سمجھ لیجئے، جان لیجئے۔ تو
حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے وہی کہا جن سے پہلے والوں نے کہا تھا کہ عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور صرف اسی کی اطاعت کرو، تب تو ہے ڈرنا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ مثبت رخ تھا۔ آگے منفی رخ پیش فرماتے ہیں کہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ وتخلقون افکا، اور بہتان تراشتے ہو۔ یہ بت جھوٹ ہیں، ان کی عبادت بھی غلط، یہ خود بھی غلط، یہ جھوٹ ہیں، یہ بے حقیقت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھو، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، بے شک اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہارے روزی کے مالک نہیں ہیں، ان کے اختیار میں تمہیں روزی پہنچانا نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو روٹی ہی روزی کا ہے نا بھائی، اس دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ روٹی ہی روزی کا تو ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ روٹی روزی تمہارے مالک نہیں، ان کو اختیار نہیں ہے کہ اس کی خاطر تم ان کی پوجا کر رہے ہو اور اللہ کو تم نے چھوڑ رکھا ہے۔ ان کے پاس روزی ہے ہی نہیں ہے، یہ تو خود تم ان کے اوپر چڑھاوا چڑھا دیتے ہو تو کچھ دانہ پانی ان کو مل جاتا ہے، تو تم کو یہ کیا روزی دیں گے؟ روزی وہاں ڈھونڈو جہاں سے ملتی ہے۔ اگر آپ کو غلہ خریدنا ہے تو آپ کپڑے کی دکان پہ نہیں جائیں گے، اور کپڑا خریدنا ہے تو خلیفہ منڈی نہیں جائیں گے۔ دنیا میں بھی یہی کاروبار ہے آدمی کا۔ تو جس کے پاس جو چیز ہے اس سے مانگو، جو خود اس چیز کا محتاج ہے اس سے کیوں مانگتے ہو؟ روزی اللہ کے پاس ہے۔ فابتغوا عند اللہ رزق، اس لیے تم اللہ کے پاس روزی تلاش کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ روزی اللہ کے پاس تلاش کرو۔ یہی مسئلہ ٹیڑھا ہے۔ کافی پہلے کی بات ہے، جب میں شروع میں گیا ایم بی ہاؤس، تو بہرحال آدمی ہر طرح کے ہیں، لڑکے بھی آدمی ہیں نا، ہر طرح کے آدمی ہیں۔ یہیں بہت سے لوگ محبت کرنے والے ہیں، بہت سے لوگ برائی بھی کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی ہمیشہ ایسی یہی دنیا ہے وہ بھی۔ تو بعض لڑکے بہت قریب ہو گئے، تو بعض لڑکوں نے ان کے گھر شکایت کی کہ ان کو سمجھاؤ، یہ پڑھنے لکھنے یہاں آئے ہیں، امام صاحب کا دودھ بیٹھتے ہیں، پڑھے لکھیں، سمجھا؟ حالانکہ ان کو میرے پاس بیٹھنے سے اپنے پڑھنے لکھنے میں بھی فائدہ تھا، اس لیے کہ ان میں بعض لڑکے ایسے تھے جو IAS کے امتحان میں اس وقت اردو تھی، اب شاید نکال دیا ہے، عربی فارسی تو نکال ہی دیا، اردو بھی شاید نکال دیا ہے یا وہ بھی معلوم نہیں۔ تو اس سلسلے میں استفادہ کرتے تھے مجھ سے، حالانکہ میں اردو کا آدمی نہیں ہوں، ارے ہم تو کسی مت کے نہیں ہیں، لیکن بہرحال میں ٹانگ نہیں اڑاتا، جو آتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ سمجھا؟ یہ آپ کی ملت کی ذہنیت ہے، یہ آپ کی ملت کی ذہنیت ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ 30 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، وہ تو بیچارے بہت خوش ہیں اپنی آل اولاد کے ساتھ، جن لوگوں نے ان کو بہکایا تھا، البتہ ان کا حال اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے روزی دوسری جگہ تلاش کرنی چاہیے نا۔ اچھا، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ روزی آپ جہاں سے چاہتے ہو وہیں سے مل جائے۔ آپ روزی کے دروازے صرف نوکری نہیں ہیں، یہ ملازمت کا فیشن اب ہو گیا ہے، ورنہ یہ بات ہم لوگوں کے بچپن تک تھی،
لیکن اسی وقت سے شروع ہو گیا یہ نوکری کا معاملہ کہ جو زمیندار خاندان تھا ان میں اکثر لوگ نوکری نہیں پسند کرتے تھے. کتنے لوگوں نے اپنے لڑکوں کو نوکری نہیں کرنی لیکن نوکری کرو جا کر کے. ہمارے یہاں 4 حربہ خودے لگے ہیں. میں اس ذہنیت کی تعریف نہیں کر رہا ہوں, ایک حقیقت بتلا رہا ہوں کہ میں حقیقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزی نوکری ہی میں منحصر نہیں ہے. اس بنا پر میں نے کہا کہ زمانہ ایسا بھی گزرا ہے. اس کا مطلب بھی نہیں ہے کہ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ نوکری جیسے روزی جیسے نوکری میں ہے ویسی تجارت میں ہے, ویسی زراعت میں بھی ہے, کھیتی میں بھی ہے, کاشتکاری میں بھی ہے. ابھی کل ہی پرسوں ایک صاحب آئے تھے دوسرے ضلع کے, دیکھنے میں بالکل لگتے تھے کہ اتنے بڑے آدمی نہ ہوں گے. معلوم ہے ان کے پاس ساتھ کتنا ٹریکٹر ہے, کتنی JCB ہے, کتنا کیا, کتنا بڑا آدمی ہوں. نوکری تو نہیں کرتا ہوں, روٹی روزی ہے نا, تو کچھ اسی میں تو منحصر نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ تو ہمارے آپ کے سامنے کی بات ہے کہ جب سے چھٹا پے کمیشن آیا ہے تب سے نوکری میں دم آ گیا. اس سے پہلے تنخواہ اتنی تھی کہ نہ مرو نہ مٹاؤ, ہے نا, اتنی تھی نا, اس سے زیادہ تو نہیں تھی. اس کے بعد یہ ابال آیا ہے نا, تو یہ ابال آیا تو اس کے ساتھ اپنے اندر فساد بھی لایا ہے. یہ سب تفصیلات اس پر عرض کر رہا ہوں کہ رزق اور روزی کو اسی میں منحصر سمجھنا جو ہم نے طے کر رکھا ہے کہ نوکری ملے تمہیں روزی ہے, تمہیں روٹی ہے, یہ خود ہی غلط ہے یہ بات. اور پھر جب یہ طے کر لیا تو اس راستے میں دنیاوی طور پر جو کچھ ہمیں رکاوٹ معلوم ہوگی اس سب رکاوٹ دور کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا کریں گے. چنانچہ بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں, اور ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اس کے کرنے کے باوجود ہی محروم رہ جا رہے ہیں, اور آخرت تو تباہ کی ہی انہوں نے, دنیا بھی محروم ہی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بتوں کی تو پوجا کرتے ہو, یہ تو تمہیں روزی دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتے. تمہارا سب سے بڑا مسئلہ تو روزی ہی کا ہے نا. تم وہ روزی اللہ تعالیٰ کے پاس تلاش کرو نا, وہ روزی اللہ تعالیٰ کے پاس تلاش کرو, وہاں سے روزی ملتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پاس تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے. فابتغوا عند اللہ رزق ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا. اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو, عبادت کرتے ہو, یہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں, ان کو اختیار نہیں روزی دینے کا. تو تم اللہ تعالیٰ کے پاس روزی تلاش کرو, وعبدوہ اور اس کی عبادت کرو, واشکروا لہ اس کا شکر ادا کرو, الیہ ترجعون اسی کی طرف تم سب لوٹا کر لائے جاؤ گے. یہ بھی پیش نظر رکھو. تو روزی لینا ہے تو اس سے مانگو, اور پھر روزی میں اضافہ چاہنا ہے کہ ترقی ہوتی رہے تو اس کا شکر ادا کرو. اس لیے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ شکر ادا کرو گے تو ہم اور ادا کریں گے, اور ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بھی موجود ہے. تو شکر بھی اسی کا ادا کرو. اور شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کہنا مانو. شکر کا مطلب خالی جزاک اللہ کہہ دینا, اور اب تو جزاک اللہ بھی لوگ نہیں کہتے, تھینک یو پہ کہہ کے اپنا معاف رکھا دیتے ہیں. تو تھینک یو تو شکر تو ادا ہوتا نہیں. بہت اگر مہذب ہیں تو شکریہ کہہ دیا. شکر کا مطلب یہ ہے, ایک شاعر کہتا ہے افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ. کسی کا کوئی احسان ہوتا ہے اس کا آدمی شکر ادا کرتا ہے. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ آپ نے میرے اوپر جو احسانات کیے ہیں اس کے نتیجے میں میری 3 چیزیں آپ کی ہو گئیں. یہ ہے شکر. میری 3 چیزیں, میرا ہاتھ آپ کا ہو گیا, میری زبان آپ کی ہو گئی, اور جو سینے میں دل چھپا ہوا وہ بھی آپ کا ہو گیا. یہ ہے شکر کی حقیقت, کہ اب ہاتھ اسی طرف اٹھتا ہے جس طرف وہ منعم اور محسن اٹھانے کو کہتا ہے, اور زبان وہی کچھ بولتی ہے جو منعم محسن بولنے کے لیے کہتا ہے.
اور دل میں وہی سب باتیں سوچتا ہے آدمی، اسی کی طرف دل لگاتا ہے جو مرید و محسن کی مرضی کے مطابق ہو۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ جن کو دین سے، دینی مجلسوں سے کوئی رابطہ تعلق نہیں، وہ تو خیر جانے تو نہ دیجیے، اس لیے کہ جانے دینے کوئی سوال نہیں، لیکن ان سے سوال اس وقت بیکار ہے جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو بھی اس کا اہتمام نہیں۔ آپ بتائیے، میں اگر پوچھوں، بتائیے کہ نہیں، اب میں بدگمانی نہیں کرتا ہوں، لیکن جو ہمارا حال ہے اس کے پیش کہتا ہوں کہ صبح کم سے کم سبھی چائے پی کے آئے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ مکھن کن بھی کھا کے آئے ہوں بہت سے لوگ، لیکن سبھی کچھ کھا پی کے آئے ہیں، بھوکے تو نہیں آئے ہیں۔ اگر کوئی روزہ ہوگا سحری کھا کے آیا ہے۔ آپ بتائیے، سو لیجئے کہ جب چائے پینے لگے تھے تو بسم اللہ پڑھا تھا، اور اگر بسم اللہ پڑھا تھا تو چائے پینے کے بعد الحمدللہ کہا تھا؟ صرف اتنی اس بات میں، پوری دعا نہیں کہہ رہا ہوں۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب سنیں، جواب نہ دے، اپنے کو جواب دے لیں۔ ہوش ہی نہیں رہتا کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور سنیے ڈاکٹر صاحب، اگر کسی نے کچھ شام کو ہدیہ بھیج دیا تھا، مثلاً گاجر کا حلوہ، یا صبح کسی نے نہاری پہنچا دی تھی، یا کوئی اور مان لیجئے ہدیہ کھجور وغیرہ کہیں سے آ گیا تھا، اس کو بھی آپ نے استعمال کر لیا تھا، تو بسم اللہ الحمدللہ کے علاوہ ایک اور بھی دعا ہے کہ جس کی طرف سے ہدیہ آیا اس کے لیے بھی تو وہ بھی پڑھا تھا۔ جب اصلی ہی مالک کو بھلا دیا آپ نے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو یہ حق تلفیاں نہیں ہیں، اللہ میاں کی حق تلفی، جس نے نہاری ہدیہ بھیجا اس کی بھی حق تلفی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہیں میرے پاس ہدیہ آئی تھی نہاری، یہ مطلب نہیں ہے میرا۔ آپ لوگوں کے یہاں چونکہ آتی رہتی قریب معاملہ ہے سب، اس لیے کچھ نہ کچھ بہک پہنچ جاتی ہے مجھ کو کہ ہاں کہیں نہ کہیں آئی ہے۔ تو بتلا یہ رہا ہوں کہ اگر وہ آپ نے یہ نہیں کیا تو کیا حق تلفی نہیں کی کہ نہیں حق تلفی کی؟ اور من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، جس نے لوگوں کا شکر نہیں ادا کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو شکر ادا کرنے میں بڑا فائدہ ہے، شکر ادا کرنے میں بڑا فائدہ ہے۔ نقد فائدہ تو یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہے اس کو ہم نے یاد رکھا، جس نے نعمت دی اس کو ہم نے، یہ نقد فائدہ ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو فائدے لگے ہوئے ہیں کہ مزید انعامات کا سلسلہ جاری ہے، وہ تو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس کا احساس رکھتے ہوں، جن کو کچھ اس کا ادراک ہو۔ ہمارے بزرگوں نے تو اس قدر اہتمام کیا ہے، اس قدر اہتمام کیا ہے ادا شکر کا۔ حاجی عبد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دادا پیر کے پیر ہیں، وہ فرماتے ہیں پانی پیو تو ٹھنڈا پیو۔ کب؟ اپریل مئی میں، جنوری دسمبر میں نہیں۔ لیکن یہ اہل اللہ تو جنوری دسمبر میں بھی ٹھنڈا پیتے تھے، اس لیے کہ ذکر الہی کی وجہ سے ان کے قلب میں اس قدر گرمی ہو جاتی تھی کہ ٹھنڈا پانی ان کو نقصان نہیں، اس کو ٹھنڈی کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ تو ہم لوگ ٹھنڈے ہیں، اس لیے گرم پانی نہ پیو تو کووڈ-19 ہو جائے۔ اب تو 19 ختم ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہاں، فرماتے تھے ٹھنڈا پانی پیو تاکہ دل سے، رومے رومے سے شکر ادا ہو، رومے رومے سے شکر ادا ہو۔ اس قدر ان کو ادا شکر کا اہتمام تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بات چل رہا ہے۔ یہ تقریر کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہو یہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، تمہاری روزی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کس کے اختیار میں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو فَتَبْغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کے پاس روزی ڈھونڈو، وَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کا شکر ادا کرو، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ سب اگر نہ کرو گے تو ایک بات اور سن لو کہ لوٹ کر وہیں جانا ہے، لوٹ کر وہیں جانا ہے۔ اور اگر تم اپنی راہ درست نہیں کرتے اور اپنی اسی شرارت پر آبادہ ہو تو سنو کہ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم جھٹلاتے ہی رہو گے ہمارے رسول کو تو تم سے پہلے بھی امتیں ہوئی ہیں، انہوں نے بھی جھٹلایا ہے، انہوں نے بھی جھٹلایا ہے۔
تو انہوں نے جھٹلایا تو ہمارے پیغمبر کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، اپنا ہی ستیہ ناش کیا۔ تو تم بھی اگر جھٹلاتے ہی رہو گے، اسی روش پر قائم رہو گے، تمہارے پیغمبر کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے، تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ بلاغ مبین، بلاغ میں نے پہنچا دینا، مبین میں نے ایسی طرح سے پہنچا دینا جو ظاہر کرنے والا ہو، واضح ہو۔ امام راضی لکھتے ہیں البلاغ کا مطلب یہ ہے کہ خبر کو پہنچا دیا، المبین کا مطلب یہ ہے کہ اقامت الدلیل، اس پر دلیل بھی قائم کی، اقامت البرہان، یعنی اس طرح پہنچایا کہ وہ پہنچانا مدلل تھا، دلیل کے ساتھ تھا، زبانی جمع خرچ کی بات نہیں تھی۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ مخلوق کو اول مرتبہ کیسے پیدا کرتا ہے، عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، معدوم سے موجود کر دیا۔ خود انسانوں میں بھی، دوسرے جانداروں میں بھی، جو بھی روئے زمین پر آپ دیکھ لیجئے، کہیں بالکل چٹیل سے میدان ہوتا ہے اور ذرا پانی کے چند قطرات پڑے تو وہاں سبزہ اگاتا ہے، تو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ دیکھا نہیں انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ کے اوپر آسان ہے۔ تم یہ جو سمجھتے ہو کہ دوبارہ نہیں پیدا ہونا ہے، بس جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، تو یہ دیکھو نا، اسے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پہلی دفعہ انسان اپنے لحاظ سے یہ سمجھتا ہے کہ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا ذرا دشوار ہے، دوسری دفعہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ذاتیہ کے لحاظ سے پہلی، دوسری، تیسری سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے نا، تو ان کی قدرت ذاتیہ کے لحاظ سے پہلی، دوسری، تیسری دفعہ سب برابر ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں گفتگو محاورے کے اعتبار سے ہوتی ہے، چونکہ ہمارا محاورہ یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان، اس میں تمہیں دشواری کیوں نظر آتی ہے؟ قل سیروا فی الارض، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے کہیے کہ چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف بدأ الخلق، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ کیسے پیدا کیا۔ ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ پچھلی دفعہ بھی پیدا کر دے گا، جیسے پہلی دفعہ پیدا کر دیا اسی طرح پچھلی دفعہ بھی، یعنی آخرت میں بھی دوبارہ زندہ کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ چیز ایسی ہیں جو بالکل عام فہم ہے اور کامن سینس کی بات ہے یہ، لیکن آدمی اسی سے غافل ہے، اور اسی واسطے شرک مبتلا ہے، اور اسی واسطے توحید سے منہ بھٹکا ہوا ہے، اور اسی واسطے وہ ذلیل ہے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی لڑکا اپنے باپ سے نہ سوال کرے، کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، روپیہ پیسہ ہے، فیس جمع کرنا ہے، کتاب کاپی خریدنی ہے، ابا سے نہ مانگے، محلہ میں بھیک مانگے، تو کیسا ہے؟ خالی برا ہی ہے کہ ڈنڈا کھانے کے لائق ہے۔ ابا کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے، سیٹھ صاحب ہیں، اب اس کو ایڈمیشن لینا ہے، فیس جمع کرنی ہے، کتاب کاپی خریدنی ہے، بستہ لینا ہے، ابا سے مانگتا نہیں جاوید بھائی، محلے میں مانگ رہا ہے، تو لڑکا کیسا ہے؟ انتہائی نالائق ہے۔ خالی برا کہہ دینا بہت بری بات ہے، بہت ہلکا لفظ ہے نا یہ، وہ انتہائی ناہنجار، بدترین نالائق لڑکا ہے۔ اللہ میاں کا درجہ باپ کے برابر بھی نہیں ہے کیا؟ اللہ میاں کا درجہ باپ کے برابر بھی نہیں ہے؟ اس نے تو باپ کو بھی پیدا کیا، تم کو بھی پیدا کیا، باپ کے باپ کو بھی پیدا کیا، سب کا خالق ہے۔ اور وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کی ملکیت ہیں، تم اس سے نہیں مانگتے اور در در مانگتے پھرتے ہو، تو تم سے بڑھ کر نالائق بندہ کون ہوگا؟ تم سے بڑھ کر ناہنجان کون ہوگا؟ یہ تو تم خود اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو خود رسوا اور ذلیل کر رہے ہو۔ تو قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ،
ان اللہ علی کل شیء قدیر. دیکھو چل پھر کر کے تو قدرت کے کارخانے کے تماشے تم کو نظر آئیں گے. وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اس پر بھی اس کو قدرت ہے کہ تم کو عذاب میں مبتلا کر دے, تمہاری ساری مستی ہوا ہو جائے. یعذب من یشاء, جس کو چاہے گا عذاب دے گا. ویرحم من یشاء, اور جس کو چاہے گا اس پر رحم فرمائے گا, مہربانی کرے گا. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ, اور اسی کی طرف سب تم لوٹا کر کے پلٹا کر کے لائے جاؤ گے اسی کے پاس. اگر یہ خیال ہو کہ ہم غاروں میں چھپ جائیں گے, تہ خانے میں چلے جائیں گے اور میزائل میں بیٹھ کر ان کے اوپر پہنچ جائیں گے, اس وقت تو میزائل نہیں تھا, اب تو میزائل ہو گیا ہے نا, تو اب ہی میزائل میں اڑ کر کے کہیں اور چلے جائیں گے. تو اللہ میاں فرماتے ہیں وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء, تم اللہ تعالیٰ کو نہ زمین میں ہرا سکتے ہو, عاجز کر سکتے ہو, اور نہ آسمان میں. ہم سے کہاں چھپیں گے ایسے کہاں کے ہیں, جلوے میری نگاہ میں کونوں مکاں کے ہیں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا یار ہے اور نہ مددگار. تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر کے اور اللہ کے حضور میں پیشی کہ منکر ہو کر کے انہوں نے اتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو انہوں نے محروم و مایوس کر لیا ہے. کیسے؟ ابھی کوئی اطلاع آ جائے کہ یہاں سے آگے والے چوراہے پر بہت بڑا شامیانہ لگا ہے یا کسی شادی گھر میں دعوت عام ہے, سب کے لیے ہے, اور بہت اعزاز کے ساتھ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ وہ لوگ کھلا پلا رہے ہیں, اور ایسی چیزیں ہیں کہ الہ آباد والوں نے کبھی دیکھی بھی نہ ہوں گی, سونگھی بھی نہ ہوں گی, کھائے کیا ہوں گے, ایسی چیزیں ہیں, ہے نا. اب چونکہ ایسی بھی چیزیں ہیں, ہاں صاحب نیند آ رہی ہے کیا, ایسی بھی چیزیں ہیں کہ الہ آباد والوں نے کبھی سونگھا بھی نہیں, نام بھی نہیں سنا, تو اچھے خاصے لوگوں کا بھی جی چاہے گا کہ بھئی چلا جائے, چاہے کھایا نہ جائے, دیکھ تو نہ چل کر کے, ہے نا. اب جو جائے گا دیکھے گا وہاں تو واقعی معلوم ہے صاحب کہ گھستے ہی جو ہے دروازے پہ پہنچتے ہی تمام بدن اپنا ہی بدن معطر ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا جھوٹ ہے, بالکل غلط ہے. کہاں یہ سب ہو سکتا ہے, وہ نہیں گئے. جو نہیں گئے تو گبریلے میں رہے, اپنا نالی سونگتے رہے. جو گیا وہ معطر ہو گیا. کچھ بات سمجھ شریف میں آئی؟ محروم ہو گیا نا جو نہیں گیا, جس نے جھوٹا کہا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ میاں نے ایک مہمان خانہ سجایا ہے, ایک جنت سجائی ہے جو اہل ایمان اور اہل تقویٰ کے لیے ہے. جنہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور ان کی دعوت پہ لبیک کہا, وہ جنت میں داخل ہوئے, اور پہنچتے ہی ان کا تن بدن روا روا معمر و معطر ہو گیا. اور جنہوں نے انکار کیا اور جو ایمان نہیں لائے, جنہوں نے تصدیق نہیں کی, وہ جہنم کے اندر مرے. اسی حقیقت تو حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب الیم. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا, اللہ کے سامنے پیشی کا انکار کیا, یہ وہ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے. چونکہ رحمت کے اقراری ہی نہیں ہے وہ, تو جب رحمت کا وہ اقرار ہی نہیں کر رہے ہیں تو سوا مایوسی کو ان کے ہاتھ میں کیا لگے گی. مایوس و محروم ہو گئے. اور اولئک لہم عذاب الیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں تک بیان تھا, یہ باز تھا کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیسا بلیغ مؤثر بیان ہے, کیسا پرزور بیان ہے, اور وہ بھی نبی کی زبان سے, جس کی تاثیر کا کیا کہنا ہے. لیکن اس کے باوجود نااہلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا. اس کے باوجود نااہلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا. معلوم ہوا
کہ صرف زبان کا مؤثر ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جہاں اس کا استعمال ہو رہا ہے اس کا اثر قبول کرنے والا ہونا بھی ضروری ہے، اثر قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہونی ضروری ہے۔ دیکھیے بارش ہوتی ہے لیکن در باغ لالا روئے دو در سنگ خارا کیا ہے وہ ہے کہ اس بارش سے باغ میں تو پھول کھلتے ہیں، اور جو شوریدہ زمین میں زمین شور میں کانٹے نکلتے ہیں اس سے۔ بارش تو وہی پانی تو وہی برسا نا، ایسا تھوڑی ہے کہ کھیت میں دوسرا پانی برسا، جنگل میں دوسرا پانی برسا، ایسا تو ہے نہیں۔ تو اسی طرح سے یہ بارش روحانی پیغمبر کی زبان ہو رہی ہے، لیکن جو اہل ایمان قلوب ہیں ان کے دل کا برتن سیدھا ہے، اس لیے اس میں اس بارش کا فیضان اکٹھا ہو رہا ہے، اور جو اہل کفر و نفاق ہیں ان کے دل کا برتن اوندھا ہے، اس لیے اس میں کچھ نہیں جا رہا ہے، وہ اثر قبول نہیں کر۔ یہ چیز تو ہے بذات خود مؤثر، یہ چیز بذات خود مؤثر ہے لیکن اثر نہیں کر رہی ہے۔ ابھی یہ جو کورونا والا دور چلا تھا تو ڈاکٹروں نے کہا 500 mg کی پیراسیٹامول اب نہیں کام کر رہی، 650 mg کی، تو بعد نے کہا 500 والی ڈبل دو۔ سنا تک نہیں آپ لوگوں نے؟ یہ سب چیزیں عبرت دینے کی نہیں ہیں، یہ سب چیزیں عبرت دینے کی نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا کہ 500 mg کی بھی آدھی ٹکیاں دی جاتی تھیں، کیوں جاوید صاحب؟ پھر کہا پورا دو، پھر کہا نہیں دوہرا کر دو۔ کیوں؟ اس نے اپنی تاثیر نہیں ختم کی، اس کی تاثیر تو وہی تھی جو پہلے تھی، لیکن اثر قبول کرنے کی صلاحیتوں میں فرق ہو گیا۔ پیغام ربانی کی تاثیر آج بھی وہی باقی ہے، لیکن جہاں ان کو اثر کرنے کا محل ہے اس محل میں تبدیلی ہو گئی، اس میں فرق آ گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیسا پورا سر بلیغ واضح فرمایا، لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه۔ تو ان کی قوم کا جواب یہ تھا کہ بھائی دیکھو اس کا جواب تو کچھ نہیں دے سکتے ہم لوگ، بہت ہی گفتگو ان کی عقلی اور نقلی ہے، لاجیکل پوائنٹ سے گفتگو ہو رہی ہے، جواب تو اس کا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس لاٹھی ہے، یعنی طاقت ہے اور قوت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایسے ماننے والے ہیں نہیں ہے، یہ زبان چلائے جائیں گے، اقتلو ہو، قتل کر دو اس کو، اب حرقی ہو یا جلا ڈالو اس کو، ان کا علاج یہی ہے۔ یہ بہت بول رہے ہیں، بہت بات کہہ رہے ہیں۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، ان کی قوم کا جواب یہ تھا کہ ان کو قتل کر ڈالو یا ان کو جلا دو۔ یہ واقعہ تفصیل سے پیچھے گزر چکا ہے، سورہ انبیاء میں اور کا جگہ اور گزر چکا ہے۔ جواب کوئی نہیں تھا ان کے پاس۔ ظالم یہی کرتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی جواب مطمئن کرنے والا نہیں ہوتا تو غنڈہ گردی پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگ جلائی، جس کی تفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہے بہت، اب آج اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ انہوں نے آگ جلائی اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ انہوں نے تو آگ میں ڈالا تھا جلنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ اور فرماتے یہ ہیں کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایک واقعہ میں، وہ واقعہ یہی کہ آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا، اس ایک واقعے میں ایمان والوں کی ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی تو یہی ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اس نے جلایا نہیں، معلوم ہوا کسی کو حکم سے جلاتی ہے، جب اس کا حکم نہیں ہوتا تو نہیں جلاتی۔ خاکو بادو آبو آتش بنتان، خاکو بادو آبو آتش بنتان، بامنو تو مردہ باحق زندان۔ یہ مٹی، یہ ہوا، یہ پانی، یہ آگ، یہ سب بنتے ہیں، غلام ہیں،
ہمارے آپ کے سامنے لگتا ہے نا کہ مردہ ہیں، بے جان ہیں، لیکن حق تعالیٰ کے تعلق سے سب وہ ادراک رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان سے کرانا چاہتا ہے۔ تو ایک نشانی دی ہے کہ آگ کا کام جلانا تھا، اس نے نہیں جلایا، اس لیے وہ بھی کسی کا بندہ ہے۔ آقا نے کہا نہ جلاؤ تو نہیں جلایا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ہو جا تو ٹھنڈی، لیکن کہیں بہت ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ ٹھنڈی سن کر کے اس نے کہا سلامتی بھی ہے، اتنی ٹھنڈی رہے کہ سلامتی رہے۔ اے سی بہت تیز ہو جاتی، نظرہ ہو جاتا، آدمی کو پانے لگتا ہے، اس لیے اے سی کنٹرول میں رہنا چاہیے نا۔ تو اللہ میاں نے اے سی بنا دیا اس کو، ایسی جو خوشگوار فضا پیدا کر دے۔ تو ہم نے جب آگ کو یہ کہہ دیا تو کیا مجال تھی جلا دیتی وہ۔ اور یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا اس امت کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ یہ اس امت کے افراد کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ دشمنان اسلام میں آگ میں ڈالا اور نہیں جلے وہ۔ تو ایک نشانی تو یہی ہے، دوسری نشانی یہ کہ حضرت ابراہیم کی نبوت کی دلیل بن گیا یہ واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی یہ واقعہ دلیل بن گیا۔ عجیب معاملہ ہے، اتنا سب واضح معجزات دیکھنے کے باوجود حضرت ابراہیم کے اوپر سے 2 ہی آدمی مان لے آئے۔ دیکھتے ہیں آپ، اور 2 آدمی کیا، ان میں سے ایک بیوی تھی اور ایک بھتیجا تھا، گھر ہی کے تھے۔ لیکن اگر کسی کی بیوی اس پر ایمان لے آئی تو سمجھ لیے واقعی وہ کامل ہے۔ سمجھے اقبال بھائی، اگر بیوی مرید ہو جائے تو آپ سمجھیے واقعی پیر ہیں آپ۔ یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ورنہ حضرت نوح کی بیوی نہیں مان لائی، حضرت لوط کی بیوی ایمان نہیں لائی، حضرت ابراہیم کی بھی شان یہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، واقعی بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ بزرگ کہتے ہیں اللہ والے کو، متبع سنت کو۔ بہت سے لوگ ان کے متقی تھے، اور اعتقاد تھا تو لوگ آتے تھے گھر دعا کرانے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، ملنے جلنے کے لیے۔ بیوی بہت کھٹکھٹی ہوئی تھی، بڑی ڈامس، وہ نہیں مانتی تھی ان کو بزرگ۔ اب پریشانی ہوگی نا انصاری صاحب، بیوی ہی ہر وقت کہے کہ بزرگ نہیں ہو تم، مکاری کرتے ہو، سب آ کے سب کو پھنسائے ہوئے ہو، تو نہیں پریشانی ہوگی۔ تو ایک انہوں نے سوچا اس کو کوئی کرامت دکھلاؤں تب یہ کچھ آئے گی قبضے میں۔ تو ایک دن وہ اڑے اور اڑتے اڑتے اپنی آبادی بستی میں آئے، اپنی آنگن پر سے اڑتے ہوئے گئے۔ لوگوں نے شور بجایا، دیکھو یہ اللہ والے بزرگ جا رہے ہیں، اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ بھی نکلی، کہا ہاں یہ ہے بزرگ، انہیں کوڑا کہاں بزرگ ہو گیا، یہ ہے بزرگ۔ خیر شام کو لوٹ کے گھر آئے تو اس نے بتایا کہ دیکھو آج بزرگ دیکھا ہے اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں ہی تھا۔ اچھا، تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گویا ایک طرح کی خصوصیت ہے، ایک طرح اس لیے لگا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تو ہی ہیں نا، اور بھی انبیاء جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ تو صاحبزادی ہی تھی پیغمبر کی، اور پیغمبر کی بیوی بھی تھیں۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا۔ حضرت ابراہیم نے یہاں ایک بات یہ فرمائی ہے، غور سے سنیے گا اس کو، یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو بتوں کو معبود بنا لیا ہے، یہ تم آپس میں دنیاوی زندگی میں آپس میں دوستی اور رشتہ داری کی وجہ سے بنا لیا ہے۔
کوئی عقل سے سمجھ بوجھ کر یہ کام تم نے نہیں کیا ہے. مطلب جو تم شرک میں مبتلا ہو اور بتوں کی عبادت پہ لگے ہوئے ہو، اس کے پیچھے کچھ تمہاری سوچ اور فکر نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے صرف یہ ہے کہ باپ دادا سے یہی چلا آ رہا ہے، دوست احباب پورا خاندان پوری برادری یہی کام کر رہی ہے، اس لیے تم کر رہے ہو محض اس وجہ سے. یہ ایک بہت بری بنیادی بات ہے. آج بھی کتنے غیر مسلم ایسے ہیں اس فضا میں بھی کہ اگر ان سے علیحدہ بات کی جائے اور سنجیدہ گفتگو ہو تو وہ توحید کا بھی اقرار کرتے ہیں اور اسلام کی خوبیوں کا بھی اقرار کرتے ہیں اور شرک کی مذمت بھی وہ تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جس جنجال میں پھنسے ہوئے ہیں اس جنجال کی مذمت بھی ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن حق بات پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اس لیے نہیں ہے کہ سارا سماج ویسے ہی ہے. یہ مبتدا بینکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب تم شرک میں مبتلا ہو اپنے سماج کی وجہ سے مبتلا ہو. یہی بات بلقیس کے لیے بھی قرآن میں بتائی گئی کہ وہ ہے تو عقل مند، بادشاہت کر رہی ہے، لیکن شرک میں اس لیے مبتلا ہے کہ پورا خاندان پورا سماج اس کا ویسی مبتلا ہے، تو کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا اس نے. اس لیے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تم نے جو یہ اللہ کے سوا غیر اللہ کو معبود بنا رکھا ہے، یہ آپس میں رشتہ داریوں وغیرہ کے تعلقات محبت کی وجہ سے بنا رکھا ہے جو دنیوی زندگی میں تعلقات ہیں. معلوم ہوا کہ تعلقات کی رعایت کر کے احکام الہی کی خلاف ورزی کرنا یہ مشرکانہ ذہنیت اور مشرکانہ خصلت ہے. آج آپ کی برادری میں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ رسم برا ہے، اس میں بڑی خرابی ہے، بہت فساد ہے، نہ کرنا چاہیے، لیکن ساری خرافاتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی سماج میں رہنا ہے نا، سماج میں رہنا ہے. بھائی اب کیا رشتہ داری نبھانی ہے؟ جب رشتہ داری نبھانی ہے اور سماج میں رہنا ہے یہ بات صحیح ہے، لیکن اسلام نے اس کی ایک حد مقرر کی ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ جب تک اللہ رسول کے احکام سے ٹکراؤ نہ ہو اس وقت نبھانی ہے. اور جب وہاں سے ٹکراؤ ہو جائے گا تو اللہ کے ساتھ نبھانا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ نبھانا ہے، نہ سماج کے ساتھ نبھانا ہے، نہ برادری کے ساتھ نبھانا ہے. یہ ہے وہ نقطے کی بات جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انگلی رکھ کے بتایا ان کو. اور حالت یہ ہے کہ آج اسی نقطے کی وجہ سے ہم بھی کہیں شرک کی حد تک پامال ہیں، کہیں رسوم و خرافات کی حد تک پامال ہیں، اور کہیں کسی سماجی خرابیوں میں مبتلا. جانتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں ہم، لیکن سماج معاملہ بھی سماج میں رہنا ہے تو اس کی بھی ایک حد مقرر ہے نا. جب حد مقرر نماز روزہ کی ہے تو اس کی حد نہیں مقرر ہوگی. ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، تم اس دنیاوی اور سماجی زندگی میں رشتہ داریاں، عزیزداریاں، دوست داریاں نبھا رہے ہو. ایک وقت آئے گا کہ یہ دوست عزیز رشتہ دار ایک کام نہ آئیں گے، یہ برادری کام نہیں آئے گی. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا، تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا. وہاں جب یہ کہیں گے کہ صاحب یہ چودھری صاحب تھے، یہ برادری تھی، یہ سماج تھا، یہ سب کر رہے تھے تو ہم کو بھی کرنا پڑا مجبوراً، تو وہ کہے گا کہ ہم نے کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی، تم نے کیوں ہمیں دیکھ کر یہ کیا؟ کیا ہم نے ہاتھ پکڑ کر تم سے کرایا تھا؟ تو ایک دوسرے پر وہاں لعنت بھیجیں گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. یہ سب تقریر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ فَآمَنَ لَهُ لوط، ان پر لوط ایمان لے آئے. بتائیے اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی برادری، اتنے بڑے خاندان کے آدمی تھے وہ. ان کے باپ حضرت ابراہیم کا باپ آزر کوئی معمولی آدمی نہیں تھا دنیوی لحاظ سے، جو ہے نا کہ بت بیچتا تھا. تو ایک کپڑا بیچنے والا جو ساکب لاد کے بیچتا ہے، ہاں، اور ایک کپڑا بیچنے والا ایسا ہے کہ اس کے یہاں گڈی یہاں سے وہاں تک بھری ہوئی ہے، تو دونوں برابر ہیں کیا؟
فرق ہے نا، شاہی دربار کے رہنے والے تھے، وہاں آنا جانا تھا، دنیاوی وجاہت حاصل تھی، تو ایسے گویا دنیاوی لحاظ سے ایسے وجی گھر کے تھے نا فرد، لیکن اس کے باوجود ایک آدمی ایمان لایا، وہ بھی کون؟ بھتیجا، فآمن لوط، ایمان لایا ان کے اوپر حضرت لوط، زیادہ مشہور یہی بھتیجا، بعض لوگ بھانجا بھی کہتے ہیں۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اب وہ بیوی حضرت سارہ، ان کا ذکر یہاں نہیں اس لیے کہ وہ تابع تو تھیں ہی اور پہلے سے صاحبان تھیں، تو اب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اب میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کر جانے والا ہوں، یعنی اب یہاں جب کھل کر اپنے رب کی عبادت کا موقع نہیں ہے تو میں ہجرت کر کے ایسی جگہ جاؤں گا جہاں میں اپنے رب کی عبادت آزادی کے ساتھ کر سکوں۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسی جگہ رہنا جائز نہیں ہے، پیچھے بھی کسی آیت کے میں نے بتلا چکا ہوں، جہاں پر آدمی اسلامی احکام پر عمل نہ کر سکے ایسی جگہ رہنا جائز نہیں ہے۔ دنیا بہت بڑی ہے، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وہاں سے چلے، ساتھ میں بھتیجے ہیں حضرت لوط اور اہلیہ ہیں حضرت سارہ۔ دنیا میں یہ پہلی ہجرت ہے، اس سے پہلے کبھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، یہ دنیا میں پہلی ہجرت ہے۔ ایک بیوی ایک بھتیجا، یہ پہلی ہجرت ہے دنیا میں۔ ملک عراق سے چلے، ملک شام پہنچے، اب ظاہر بات ہے پورا خاندان، بھرا ہوا گھر، پوری برادری سب چھوڑ کر کے صرف 2 آدمی ہیں، کیسا لگے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہاں تو چلے تھے میاں بیوی اور ساتھ میں بھتیجا تھا، تو ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق جو کہ بیٹے تھے اور یعقوب جو کہ پوتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں کہ بیٹا پوتا ساتھے پیدا ہو گئی، مطلب تھوڑے ہے، ایسا ممکن بھی نہیں ہے نا اس دنیا میں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی نہیں کہ صرف بیٹا دیا، بلکہ خاندان چلایا، بیٹا کے بعد پوتا بھی ہوا۔ علماء نے یہیں پر لکھا ہے استنباط کر کے، کس سے معلوم ہوا کہ پوتا بھی نعمت ہے، اس لیے کہ سلسلہ چلے گا نا، بیٹے کے بعد پوتا ہو تبھی تو سلسلہ چلے گا۔ اور موقع امتنان ہی میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے ساتھ پوتے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جیسے بیٹا نعمت ہے ویسے ہی پوتا بھی نعمت ہے، لیکن 2 سے زیادہ نہ ہونا چاہیے نا۔ پیسہ چاہیے جتنا ہو جائے، تنخواہ چاہیے جتنی بڑھ جائے، لڑکا نہ بڑھے، 2 سے زیادہ نہ ہوں۔ کیا خیال ہے انصاری صاحب؟ بولیے کچھ۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تزوجوا الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم، ایسی عورت سے شادی کرو جس کے بچے خوب پیدا ہوں، جو شوہر سے خوب محبت کرنے والی ہو، اس لیے کہ میں امتوں پر فخر کروں گا، تمہاری کثرت پر، تمہاری کثرت امتوں پر میں فخر کروں گا۔ تو ہم نہ لہو اسحاق و یعقوب، ہم نے عطا کیا انہیں اسحاق جو کہ صاحبزادے تھے اور یعقوب جو کہ پوتے تھے۔ وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، کیسی بے کسی کی حالت میں نکلے تھے، اس غور کیجیے گا، کیسی بے سامانی، بے سر و سامانی، بے کسی کے حال میں نکلے ہیں۔ ایسا گھر، سرمایہ دار گھر، ہاں یہ سب کچھ، اور اس کے باوجود پتہ نہیں کوئی بتا دیجیے، ایسا گھر ہے، ایسا سب کچھ ہے، اور ایسی بے سیر و سامانی کے حال میں نکل رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اور اس کا بدلہ ان کو کیا عطا فرمایا؟ ان کو اس کا اجر یہ عطا فرمایا کہ ایک تو بیٹا عطا فرمایا،
پھر اس کے ساتھ یہ بھی خوشخبری سنائی کہ بیٹا رہے گا، زندہ رہے گا، اس کی بھی شادی ہوگی، اس کی بھی بیٹا پیدا ہوگا یعنی پوتا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ اور عطا فرمایا کہ ہم نے انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ چنانچہ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں سب انہی کے اولاد میں آئے ہیں۔ جس پہ سیر و سامانی سے نکلے تھے، حق تعالیٰ نے کیسا اس سے کتنا زیادہ نواز دیا کہ آج ابراہیمی نسل کے کتنے لوگ ہیں، حضرت ابراہیمی ہی کے نسل کے لوگ دنیا بھر میں کتنے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے اصلی یہودی ہیں، اصلی یہودی، یہودیت ایسا دین ہے جو تبلیغی دین نہیں ہے، دعوتی یعنی نسلی دین ہے وہ، لیکن اس کے باوجود کچھ دوسری نسل کے بھی یہودی بن گئے ہیں، بنا لیا انہوں نے اپنے سیاسی لحاظ سے، لیکن جتنے اصلی یہودی ہیں وہ سب حضرت ابراہیمی کی اولاد ہیں نا، حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، تو نسل تو ہے نا۔ اور سنیے، حضرت اسماعیل تو ان سے پہلے بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت اسماعیل کی جتنی اولاد ہے وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ جتنے قریش ہیں یہ سب سارے قریش حضرت اسماعیل ہی کی اولاد ہے نا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ تو ظاہری اور جسمانی اولاد بھی ان کی کتنی موجود ہے، ظاہری اور جسمانی اولاد بھی ان کی کتنی موجود ہے۔ اور معنوی اور باطنی اور روحانی فیضان کا عالم یہ ہے کہ نبوت اس کے بعد صرف آپ ہی کے اولاد میں رہی۔ حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب اولاد ابراہیم میں آئے، اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھایا ہے، میں فائدے کے لیے اشارہ کر دیتا ہوں۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل ہیں، ہاں، تو آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلا، اور یہ سارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا، انہی کا نام اسرائیل تھا، یعقوب کا علیہ السلام کا، سب بنی اسرائیل میں آئے وہ۔ اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک نبی آئے، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن یہ ایک نبی اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں ایسا بھیجا جو سب کے سردار ہیں اور سب کے امام ہیں، اور آپ کو فضائل کمالات وہ عطا فرمائے جو سب کے تمام فضائل و کمالات کے جامع ہیں، ایسا۔ اور ایک بات اور لکھی ہے، اپنے اندازے سے لکھی ہے، میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ لکھی ہے کہ حضرت اسماعیل سے حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا دور تقریباً 4000 سال کا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کم 4000 سال چلے گا۔ تو میں نے جوڑا کہ ابھی تو یہ 2043 ہے، کہ آپ لوگ اس کو سند نہ بنا لیجئے گا، کوئی میں یہ سند نہیں پیش کر رہا ہوں، ایک اندازہ۔ امام راضی بہت بڑے آدمی ہیں بھائی، ان کا آج کل لوگ کیسے چھوٹ بھئیے تمام اندازے لکھ رہے ہیں اور لکھ بھیج رہے ہیں، کوئی کتاب میں سے شائع ہوئی، کوئی کہاں سے شائع ہوئی، کوئی کہاں سے شائع ہوئی، تو اتنے بڑے آدمی کا اندازہ اگر ہم بیان کر دیں تو کون گناہ کر رہا ہوں؟ کوئی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے یہ یا کوئی حدیث صحیح ہے۔ آپ لوگ میری بات صحیح سمجھ رہے ہیں نا؟ کہیں جا کے کہنے لگیے کہ ہاں سن کے آئے ہیں ابھی 2000 سال باقی ہے، تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ جو جیسی بات تھی اتنی بتا دی، اس لیے بتا دی تاکہ ذرا جم کے نہاری کھائیے، کچھ ہمت حوصلہ بلند رہے۔ تو فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے انہیں عطا کیا اسحاق اور یعقوب، اور ہم نے کر دیا انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اس کا اجر انہیں دنیا میں عطا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ نیکیوں کا، اعمال صالحہ کا اجر کچھ نہ کچھ دنیا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، کچھ نہ کچھ دنیا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اور دنیا میں جو عطا فرما دیتے ہیں وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ
کچھ بھی نہیں آخرت کے مقابلے میں. جی اگر کوئی حور جنت کی ایسے تھوک دے، ایسے کہاں، ٹنکی میں نہیں سمندر میں، تو علماء نے لکھا ہے کہ سارا سمندر جو اس کا پانی نہایت کھارا ہوتا ہے، انہوں نے تو روح افزا نہیں لکھا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ روح افزا بن جائے گا، سب نہایت لذیذ شربت بن جائے گا. تو جب وہاں کی ایک نعمت کی تھوک کا یہ اثر ہے تو وہاں کی نعمتوں سے اس کا کوئی تقابل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کے لحاظ سے بھی نیکیوں کا صلہ عطا فرما دیا کرتے ہیں، اجر عطا ہی کر دیتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھی یہ اجر عطا فرمایا کہ ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری فرما دیا. اور کیسے کیسے شاہانے وقت بھی ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہوئے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے، کیسا کیسا اقتدار رہا، قریش کو کیسی قوت و طاقت اور اقتدار کی نعمت عطا فرمائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. دنیا میں ایک طرف یہ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، بت پرست ہوں اور مسلمان تو ایمان ہی رکھتے ہیں، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں، ان کو سب مانتے ہیں، سب ان کو اپنا پیشوا اور اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ لسان صدق اور یہ نیک نامی، یہ عزت، یہ رتبہ، یہ مرتبہ عطا فرمایا. کس کو؟ وہ جو اپنے وطن سے بے سہارا ہو کر اس طرح نکلا تھا کہ ساتھ میں صرف بیوی تھی اور بھتیجا تھا. آج اس دنیا میں یہ عالم ہے، نکالنے والوں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. اور جس کو نکالا گیا تھا، جو اس طرح بے سر و سامانی کے ساتھ نکلا تھا، آج اس دنیا میں اس کی عزت کا یہ عالم ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہیں. نیک مراد انبیاء میں سے، رسولوں میں سے. یہ والا نیک نہ سمجھیے گا جو ہم لوگوں کے مفہوم میں ہو جاتا ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ. رہنے دیں، لوط علیہ السلام کا قصہ اب چلے گا کچھ دیر تک نا، تو کم سے کم 15-20-25 منٹ لگ جائے گا. اب جیسا آپ لوگ کہیے. حافظ جی بولیے جلدی سے. حافظ جی سوچتے ہیں کہ ہم پھنسیں گے نہیں. بھائی دیکھیے، میں تو تیاری کر کے آتا ہوں، کو کپڑا پہن کے چادر اوڑھ کے آیا ہوں. رہنے دیتے ہیں آپ لوگوں پر ترس کھاتے ہوئے، اس لیے کہ ویسی دیر میں آئے ہیں آپ لوگ. آئیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، ایمان کی حقیقت عطا فرما دیں. توحید کی صحیح معنوں میں جو حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کو پیوست فرما دیں. اپنی معرفت اور محبت اور خشیت کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو سرشار فرما دیں. اس واضح ابراہیمی کا اثر قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما. اے اللہ ہماری بے بسی پر رحم فرما. اے اللہ ہماری بے کسی و بے چارگی پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے مظلومیت سے نکال دے. اے اللہ ظالموں کے شر سے اور آفتوں اور بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کی زمینی، فضائی، آسمانی بلاؤں اور آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما دے اور تمام شرور آفات سے ہمیں محفوظ اور معمول فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وسهل لنا ابواب رزقك. اللهم حسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلها. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الإكرام. ربنا تقبل منا
ومن جميع من طلب منا الدعاء ومن جميع مآته ومن حكمنا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.